شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کیا مطلب؟ حمد کا پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، کچھ سمجھ میں آتا نہیں. الحمد کیا مطلب؟ حمد کا مطلب ہے وصف المحمود بالکمال مع المحبت والاجلال. یہ حمد کی تعریف ہے. کیا مطلب؟ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اسے آپ کمال سے متصف کریں، جس میں محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو. نہیں سمجھے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں کامل ہے، یعنی اس کی ذات کامل ہے. اللہ اپنی صفات میں کامل ہے، یعنی اس کی صفات کاملہ ہے. اللہ اپنے افعال میں کامل ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ذات میں کامل ہے، صفات میں کامل ہے، افعال میں کامل ہے، تو گویا اللہ محمود ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اسے آپ کمال سے متصف کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے، اپنے افعال میں کامل ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری ذات ناقص ہے، ہماری صفات ناقص ہیں، ہمارے افعال ناقص ہیں. اور یہ جو آپ کمال سے متصف کر رہے ہیں اس میں محبت ہونی چاہیے اور تعظیم ہونی چاہیے. اگر محبت اور تعظیم نہیں ہے تو یہ حمد نہیں ہے، مدح ہو جائے گا. مدح معنی بھی تعریف ہوتا ہے. تو حمد کا مطلب ہوا وصف المحمود بالکمال مع المحبت والاجلال. رب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے یا ربی، اے میرے رب. کیا مطلب رب کا؟ اس کا مطلب بھی سمجھ نہیں. رب مجتمع فیہ ثلاثۃ اوصاف، جس کے اندر 3 صفتیں جمع ہو وہ رب ہے. کون کون سی صفت ہونا؟ ایک تو خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہو. دوسرے المالک لکل شیء، ہر شے کا مالک ہو. نمبر 3 المدبر لجمیع الامور، اپنی مشیت کے مطابق تمام چیزوں کو جاری کرنے والا ہو. جو چیز جاری کرے اس کی مشیت کے مطابق ہو. المدبر لجمیع الامور. تو خالق کل شیء، تمام چیز کا خالق ہو. المالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک ہو. اور تیسرے المدبر لجمیع الامور، تمام چیزوں کو اپنی مشیت کے مطابق چلانے والا ہو تو اسے رب کہتے ہیں. تو جس کے اندر یہ 3 اوصاف جمع ہوں اسے رب کہتے ہیں. اور جس کے اندر ان 3 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ ہو تو اسے رب نہیں کہا جا سکتا. جی عالمین، یہ عالم کی جمع ہے. عالم کسے بولتے ہیں؟ کل ما سوی اللہ فهو عالم. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالم ہیں. عالمین کا مطلب سمجھ آئے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جتنی بھی چیزیں ہیں. کل ما سوی اللہ فهو عالم، اس کی جمع عالمین ہے. اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب عالم کے دائرے میں آتی ہیں، سب عالمین ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحمان کہتے ہیں ذو الرحمت الواسعہ. دیکھو رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان کا وزن جب عربی میں
کسی صفت کو لیے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صفت کی انتہا ہو گئی ہے. جیسے کہا جائے انا جوعان، میں بھوکا ہوں، تو بھوکا کا مطلب I am dying of hunger، میں بھوک سے مر رہا ہوں، یعنی بھوک کی آخری ڈگری پر ہوں، یعنی اب اس کے بعد بھوک کی کوئی ڈگری نہیں ہے. جگر انا شبعان، میں آسودہ ہوں، I have no room in my stomach، پیٹ میں بالکل جگہ نہیں ہے، یعنی میں بالکل آسودہ ہوں. تب کہا جاتا شبعان، تب کہا جاتا جوعان، اسی وزن پر رحمان. یعنی رحمت کی جتنی ڈگریز ہوتی ہیں سب اللہ پر ختم ہے، رحمت سے بھرا ہوا ہے. تو ذو الرحمت الواسع، رحمت سے بھرا ہوا. اور میں کہوں کہ کائنات کے کسی ذرے پر سے ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس ذرے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، فنا ہو جائے گا. کائنات کا ہر ذرہ جو باقی ہے وہ اللہ کے رحم کی وجہ سے. تو ذو الرحمت الواسعہ، بہت زیادہ وسیع رحمت والا، رحمت سے بھرا ہوا. اچھا اب رحمت سے بھرا ہوا ہے، رحیم کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کو پہنچانے والا، ذو الرحمت الواصلہ. تو الرحمن کا مطلب بہت زیادہ رحمت والا، وسیع رحمت والا، اور رحیم کا مطلب اس رحمت کو پہنچانے والا. ایک بھائی صفت اس کی ہے رحمان، اور ایک اس رحمت کو، اس صفت کو پہنچا رہا ہے. تو رحمان ہے وسیع رحمت والا، اور رحیم ہے اس رحمت کو لوگوں تک، کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچانے والا. یہ مطلب ہے رحمان کا اور رحیم کا. تو ذو الرحمت الواسعہ الرحمن، اور ذو الرحمت الواسعہ الرحیم. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. پتہ یہ چلا دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں جو کچھ، ان کے کرتوتوں کا ایک دن حساب کتاب لیا جانا ہے اور انہیں حساب و کتاب دینا ہے. تو بدلے کے دن کا مالک ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اب مالک نہیں ہے، وہ کیا بدلے کے دن کا مالک ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور دیگر جانداروں کو عارضی ملکیت دے رکھی ہے. تبھی تو کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری دکان ہے. تو ملکیت ہے نا، لیکن یہ عارضی ملکیت ہے. قیامت کے دن یہ عارضی ملکیت بھی کسی کے پاس نہیں رہے گی، ننگے سب کھڑے ہوں گے، کپڑا بھی بدن پر نہیں ہوگا. کائے کی ملکیت؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. پوری کی پوری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں، وہاں عارضی ملکیت بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی. یا تو میری دکان، میرا مکان وغیرہ وغیرہ. وہاں تو بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ ننگے کھڑے ہوئے ہوں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. یہ مالک یوم الدین کا مطلب ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایاک نعبد کا بین ہی مطلب لا الہ الا اللہ ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی کہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، شبہ ہوگا کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے کیا؟ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی دوسرے کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے. تو کہا جائے، کوئی کہے، بیوی کہے میں تیری بھی بیوی ہوں، شوہر برداشت کرے گا؟ یہی سب ہو رہا ہے. ایاک نعبد کے اندر یہی کہا جائے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتیں کیا بولے؟ میں تیری بھی بیوی ہوں. یہی سب چل رہا ہے آج. یہ مشرک یہی بولتا ہے، میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں. مسجد میں آئے گا تو اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، اور کسی آستانے کے اوپر جائے گا، یہ جبین نیاز وہاں بھی خم کر دے گا. اس جبین کی کیا قیمت رہے گی، کیا ویلیویشن رہے گی؟ ایاک نعبد کا مطلب ہی نہیں سمجھا وہ. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جیسے بیوی یہ نہیں کہہ سکتی میں تیری بھی بیوی ہوں، یہ صحیح نہیں کہنا، یہ شرک ہے. یہ یعنی کوئی اس کے ساتھ شریک ہے. ایاک نعبد کا مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. اور جانتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا
ایاک نعبدو آج میں جب بولتا ہے تو ایاک نعبدو سے ریا دور ہو جاتی ہے. اب کہتا ہے تیری ہی، یعنی گھوم کر کے عبادت پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو گئی نا، کوئی اور ہے نہیں. اسی کا نام اخلاص ہے. اخلاص کوئی چیز کہیں محصور ہو جائے ایک میں، تیری ہی عبادت کرتے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کا مطلب اسی کا نام اخلاص ہے، خالص اللہ کے لیے، اسی کا نام اخلاص ہے. تو گویا ایاک نعبدو سے ریا دور ہوتی ہے، اخلاص آ جاتا ہے. اور جب کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہم کسی آستانے کے اوپر جا کر کے بابا 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 خود محتاج ہے، بابا کہہ دیں گے بیچارے. اللہ اکبر. ایک جگہ میں نے دیکھا کسی ملک کا ایک مزار دکھا رہے تھے، مزار کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، پنکھا چل رہا ہے. پوچھا گیا یہ پنکھا کائے کو لگا ہوا ہے؟ بولے تاکہ یہاں چڑیاں آ کر کے بیٹ نہ کریں. ارے جو شخص پنکھے کا محتاج ہو تاکہ چڑیاں اس کے اوپر بیٹ نہ کریں، وہ آپ کی کیا حاجت پوری کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کہا گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایسا تو ایاک نعبدو سے ریا دور ہوئی، اخلاص آیا. اور ایاک نستعین سے کبریا، تکبر دور ہوا. اس لیے کہ جو کسی سے مدد مانگتا ہے اس کے اندر تکبر کہاں رہ جاتا ہے؟ تکبر تو وہ کہتا ہے ارے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا ایاک نعبدو تدفع الریا اور ایاک نستعین تدفع الکبریا. ایاک نعبدو سے ریا دور ہوتی ہے اور ایاک نستعین سے کبریا دور ہوتی ہے. کبریا مانے تکبر. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم بتایا گیا کہ جب دعا کرو تو دعا کا اسلوب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی بڑی تعریف کرو. اے ہے کبھی مانگے ہو ایسا؟ اللہ تو بڑی عزت والا، تو بڑی شان والا، تو ذوالجلال والاکرام، تو تمام صفات کمالیہ سے متصف، تو دعاؤں کا سننے والا، تو عفو غفور، تو قوی عزیز، تو رب العالمین، تو ارحم الراحمین، تو غافر الذنب، تو قابل التوب. کبھی مانگا ہے؟ کبھی تعریف کی اللہ کی؟ اب جب تعریف کرو اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد مانگ لو، مل جائے گا. بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف ہوئی. اب تعریف کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. بتاؤ، اعتراف کرو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. اپنی عاجزی کا اظہار. تعریف کے بعد اپنی عاجزی کا اظہار، اس کے بعد ڈائریکٹ مانگو اہدنا الصراط المستقیم. ڈائریکٹ. یہ دعا کا طریقہ ہے. پہلے اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد اپنی عاجزی، تواضع، اور اس کے بعد دعا. اور سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ صراط مستقیم پر قائم رہنا. اللہ اکبر. اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کیا تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم. یہ 8ویں پارے سورہ اعراف کی آیت ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. اور بیٹھوں گا، صرف بیٹھے تھوڑی رہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اس راستے پر چلنے والے کے اوپر آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا. اب بتاؤ، اسی راستے پر تو بیٹھا ہوا ہے. اسی وجہ سے 24 گھنٹے میں 17 بار بولتا ہے آدمی اہدنا الصراط المستقیم. کتنی رکعتیں ہو جاتی ہیں کل فرض؟ 17 نا. 17 مرتبہ بولتا ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم بولتا ہی ہے. بولے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں 17 بار یہ دعا کرتا ہے. کیوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے ارے اب تک صراط مستقیم ملی نہیں، صراط مستقیم ملا ہی نہیں اب تک. مانگ رہا ہے صراط مستقیم دے، صراط مستقیم ہدایت دے. ہدایت نہیں ملی کیا؟ نہیں، بار بار مانگو. اس لیے کہ شیطان وہیں بیٹھا، وہ کبھی کبھی ٹریک سے ہٹا سکتا ہے. جی بار بار مانگنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے کہا گیا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے، ضروری ہے، تاکہ یہ دعا برابر پڑھتا رہے. اور بتایا کہ صراط المستقیم ایک ہی راستہ ہے، صراط واحد ہے، ایک ہی راستہ ہے. اس کا مطلب جنت تک پہنچنے والا اور رضوان الہی تک پہنچنے والا راستہ ایک ہی ہے. کہتے راستے چار ہیں. کہاں راستے چار ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ایک ہی راستہ ہے جنت تک پہنچنے کے لیے. پھر یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ چار والے کہاں سے آ گئے؟ راستہ تو جنت کی طرف جانے والا ایک ہی ہے.
جس کا نام صراط مستقیم ہے، اور اسی پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ جنت تک جانے والا راستہ صرف ایک ہے، ان کو 4 میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ کتنا ہوشیار ہے دیکھو، بولے 4 براق ہے اور اپنا کہاں بیٹھا ہوا، وہ مانتا ہے 1 براق ہے، وہی بیٹھا ہوا ہے۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کیسا گھما رہا ہے نہیں، اللہ۔ جب رات درگاہ کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا، ربوبیت کے حوالے سے، یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت ہے۔ اسی کے حوالے سے آدم نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ اب دیکھا کہ آدم کی دعا قبول ہو گئی، اس نے بھی دعا مانگی، میرے رب میں بھی ایک دعا مانگتا ہوں، مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیری بھی دعا قبول کر لی گئی، قیامت تک زندہ رہے گا تو۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ربنا کے ذریعے، دعا قبول ہو گئی، اور شیطان نے بھی ربے کے ذریعے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ یہ دیکھو، یہ کہہ رہا اے میرے رب، اور دنیا کو بتا دیا کہ بغیر وسیلے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ کتنا ہوشیار ہے، دیکھو کتنا ہوشیار ہے، کتنا چالاک ہے، خود ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، رب میرے رب، درمیان میں کسی کو وسیلہ نہیں بنا رہا ہے، اور دنیا کے تمام لوگوں کو وسیلوں پر کھڑا کر رکھا ہے اس نے کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسا چالاک ہے نہیں، اللہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی کتاب لکھتا ہے تو عذر پیش کرتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے، انسان ہوں، میری کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لہذا کہیں کسی کو غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ غلطی کہاں ہے، اگلے ایڈیشن کے اندر اس کا ازالہ کر لیا جائے گا۔ لیکن اس کتاب کے اندر کہا گیا ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ڈائریکٹ کہا گیا اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلطی ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کتاب آپ پڑھیں، ہر کتاب کے اندر غلطی رہتی ہے، لیکن یہ واحد کتاب ہے جو بولتی ہے ڈائریکٹ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور شک نہیں بول رہا وہ، ریب بول رہا ہے۔ ریب اور شک میں فرق ہے۔ شک کسے بولتے معلوم ہے؟ ہاں یا نہ، دونوں کا پلڑا برابر رہے، زید گیا نہیں گیا، جتنا گیا اتنا نہیں گیا، دونوں کا رجحان بالکل برابر ہے، ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں، یس یا نو کے بالکل برابر ہیں، یس یا نو، گیا یا نہیں گیا، تو اس کو کہتے ہیں شک۔ سمجھ میں آیا؟ شک کسے کہتے ہیں کہ رجحان کے دونوں اطراف برابر ہوں، دیٹ از کالڈ شک۔ اور ریب کس کو کہتے ہیں کہ رجحان کے دونوں پلڑے برابر ہونے کے ساتھ ساتھ تہمت بھی لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت بھی لگاتے تھے کفار کہ اس نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، یہ تہمت تھی، جبکہ قرآن آپ کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے۔ تو مشرکین کیا بولتے تھے؟ اس نے قرآن کو گھڑ لیا ہے، تہمت ہے۔ تو شک کے ساتھ تہمت اگر ہے تو دیٹ از کالڈ ریب، اور اگر تہمت نہیں ہے شک ہے تو دیٹ از کالڈ شک۔ اس کے بعد مومنوں کے لیے 3 آیتیں لائی گئی، ان کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ متقی ہوئیں اور یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو دیا خرچ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ هو العلم التام لیس فیہ ادنی شک، علم مکمل ہو جس کے اندر ذرہ برابر شک نہ ہو، دیٹ از کالڈ یقین۔ لیس فیہ ادنی شک، ذرہ برابر شبہ نہ ہو، شک نہ ہو۔ گویا یہ ایسے ہیں کہ آخرت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر کا ثواب ہے، حشر ہے، نشر ہے، پلسرات ہے وغیرہ، ان تمام چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی انہیں بہکائے، یہ لوگ وہم میں مبتلا نہیں ہوتے، انہیں شک لاحق نہیں ہوتا آخرت کے بارے میں۔ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والا، یہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا جو ابھی ہے اور آخرت دنیا کے مقابلے میں جو بعد میں آنے والی ہے۔ آخرت مانے بعد میں آنے والی، اور دنیا کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو ابھی ہے، پریزنٹ ہے۔ دنیا مانے قریب اور آخرت مانے بعید، دور ہے جو۔
اس کے بعد کافروں کے لیے 2 آیتیں آئی ہیں. ان کے لیے بتایا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ ختم الرسائل اغلاقها وختم القلوب صمها فلا والج ولا خارج. یہ تفسیر ہے اس کی. کیا بولتا ہے کہ جب کسی خط کو ایسے بند کرتے ہیں، خط ڈال دیا اندر آپ نے، اس کے بعد لفافے کو آپ نے چپکا دیا تو اور مہر لگا دیا اس پر، تو خطوں کا جو مہر ہوتی ہے اس کا بند کر دینا ہے. اغلاق، بند ہو گیا. یہ سمجھو خطوں کی مہر ہے، بند ہو گئی. لیکن دلوں پر مہر کیسی ہوتی ہے؟ وہ ختم القلوب صمها. دلوں کا مہر، دلوں کی مہر کیسی ہوتی ہے؟ اس کے اوپر ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے. جیسے بوتل کے اندر کوئی چیز بھر کر کے اوپر سے ڈاٹ لگا دی جائے. اب ظاہر ہے ڈاٹ لگا دیا آپ نے تو کوئی چیز نہ اندر جا سکتی ہے نہ اندر سے باہر آ سکتی ہے جب تک ڈاٹ کھولی نہ جائے. تو ختم القلوب صمها، دلوں کا ختم، دلوں کی مہر ہے، اس کو ڈاٹ لگا دینا. فلا والج ولا خارج، کوئی چیز نہ داخل ہو سکتی ہے اور نہ باہر نکل سکتی ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی شرارتوں کی وجہ سے. ایسے اللہ کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتا، شرارت آدمی کرتا تھا مہر لگتی. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. کیا بولتے ہیں؟ یہ منافقین کے بارے میں. تو مومنوں کے لیے 3 آیتیں، کافروں کے لیے 2 آیتیں اور منافقین ان کے لیے 13 آیتیں. گویا کہ انسانوں کی کل 3 قسمیں ہیں. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو ایمان والا مومن، یا بالکل اس کے مقابل میں انکار کرنے والا کافر، اور ایک بیچ کا. نہ وہ مومن ہوتا ہے اور نہ وہ کافر ہوتا ہے. وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اندر سے کافر ہوتا ہے. یہ بیچ کا. ایسے دنیا میں بھی انسان 3 طریقے کے ہوتے ہیں، مذکر، مؤنث اور مخنث. یہ منافق کسی مخنث کی ہجڑے کی طرح ہوتا ہے، جی جی مخنث کی طرح ہوتا ہے. اب مومن کے لیے 3 آیتیں، کافروں کے لیے 2 آیتوں میں بس، اور منافقین کے لیے 13 آیتیں. یاد رہے گا، 3 2 13. تیسری قسم کے لیے 13 آیتیں ہیں. سب سے پہلے کہا گیا کہ ان کی ایک خرابی یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کہتے ہیں بعض منافق کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایک مفسر لکھتا ہے کہ العبرۃ بالافعال لیس بالاقوال فقط. اعتبار افعال کا ہے، کام کا ہے، قول کا نہیں ہے. قول کا نہیں ہے، صرف آدمی منہ سے بول دے بس کافی ہے. اعتبار فعل کا ہے، اعتبار قول کا نہیں ہے. آپ بول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعتبار فعل کا کرتا ہے. کہتے نہیں ہیں کام پیارا ہوتا ہے، چام پیارا نہیں ہوتا. بولتے کام کرو آپ. تو العبرۃ بالافعال، اعتبار کاموں کا ہے، صرف اقوال کا نہیں. یہ لوگ صرف بولتے تھے، کرتے نہیں تھے. تو آدمی بولے کچھ کرے کچھ، تو یہ منافق کی صفت رکھنے والا آدمی ہے. ایسا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. یہاں تھوڑا ٹھہر کر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ جب کسی آدمی کو بخار ہوتا ہے، کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، تو کھانوں کا ذائقہ علی خلاف ما ہوا ہوتا ہے. یعنی اگر میٹھی چیز رہتی ہے تو اسے کڑوی لگتی ہے، یعنی ذائقہ الگ ہو جاتا ہے کھانے کا بیماری کی وجہ سے. ایسے ہی منافق کے دلوں میں مرض ہے. یہ حق کو باطل دیکھتے ہیں اور باطل کو حق دیکھتے ہیں. تو کوئی ایسا آدمی ہو جو حق کو باطل کہے اور باطل کو حق کہے، پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ آدمی منافق ہے اور یہ آدمی اپنے دلوں میں مرض پالے ہوئے، اپنے دل کے اندر مرض پالے ہوئے، دل میں بیماری ہے. تبھی تو حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ رہا ہے. اور کہتے پہچانے کیسے کہ دل صحیح ہے یا دل علیل ہے، بیمار ہے؟ کیسے پہچانے؟ بتایا گیا کہ
اگر دل خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی، تو سمجھو دل صحیح ہے، تندرست ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو سمجھ لو دل بیمار ہے۔ اور اگر یہ دیکھو کہ دل حق کو باطل سمجھ رہا ہے، دل بیمار ہے، اور اگر حق کو حق سمجھ رہا ہے تو دل صحیح اور سلیم ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، قرآن کہتے ہیں فسادی ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے، در حقیقت وہ افساد کرنے والے ہوتے، فسادی ہوتے ہیں۔ ایک مفسر نے کہا لیس کل من یدعی الاصلاح فہو مصلح، جو آدمی اصلاح کا دعویٰ کرے ضروری نہیں کہ وہ مصلح بھی ہوتا ہے۔ یا تو دیکھو منافقین دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں مصلح ہے کیا؟ تو لیس کل من یدعی الاصلاح فہو مصلح، ضروری نہیں کہ جو آدمی اصلاح کا دعویٰ کرے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں وہ اصلاح کرنے والا ہے۔ کتنے مولوی ہیں شرک دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توحید بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ آدمی توحید کے نام پر شرک کو سپورٹ کر رہا ہے، شرک بیان کر رہا ہے، تو سمجھو اس آدمی کا دل بیمار ہے اور یہ منافق کی کیٹیگری سے۔ اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ دنیا کا ہر آدمی ایسے آدمی کے سامنے جھکتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آدمی دو ہی چیزوں کے سامنے جھکتا ہے، ایک تو خالق ہو، دوسرے رازق ہو۔ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جھکتا ہے، اور یا اس کو روزی دینے والا ہو اس کے سامنے جھکتا ہے۔ دو ہی آدمیوں کے سامنے جھکتا ہے انسان، چاہے خالق ہو یا رازق ہو، دو ہی کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تمہیں جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ میرے سامنے نا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پیدا کرنے والا تو میں ہوں، تو اگر جھکنا ہے تو پیدا کرنے والے کے سامنے جھکو، پیدا کرنے والا تو میں ہوں۔ اور دوسرے آگے فرمایا گیا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو ہم نے فرش بنایا جس کے اوپر تم اپنا مکان بناتے ہو، جس پر تم چلتے ہو، جس پر تمہاری گاڑیاں چلتی ہیں، اور آسمان کو ہم نے چھت بنایا۔ یہ میری قدرت ہے، یہ میری قدرت ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان سے بارش برسائی جس سے تمہارے غلے اگتے ہیں، جس سے تمہارا پیٹ بھرتا ہے۔ تو رزق دینے والا کون؟ میں، پیدا کرنے والا میں، رزق دینے والا میں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ دو ہی چیزوں کے سامنے جھکتا ہے، یا تو خالق کے سامنے یا رازق کے سامنے۔ تو خالق بھی میں ہوں اور رازق بھی میں ہوں، جھکتے کہاں ہو تم جا کر کے؟ کس کے سامنے جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو؟ کس کے سامنے اپنا جبین نیاز خم کرتے ہو؟ خالق تو میں ہوں، رازق تو میں ہوں۔ اللہ فرمایا گیا کہ کافروں کے لیے جہنم ہے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے ہیں، مومن کے لیے۔ کافروں کا بیان ہو گیا، منافقین کا بیان ہو گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انکار کرنے والے سب کے لیے جہنم ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جتنے بھی ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ ایک بات اور کہی گئی وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ جہنم جو ہے نا یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے ایک مفسر نے ایک بڑا اچھا نکتہ نکالا ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ اعدت للکافرین، جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی توحید والا جہنم میں گیا اپنے برے عملوں کی وجہ سے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسے ایک دن نکال دیا جائے گا، اس لیے کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اہل توحید کے لیے نہیں۔ کوئی اہل توحید اس کے اندر نہیں رہے گا، سب کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ آدمی توحید کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ کہاں ہے توحید کس کے پاس؟ میرا خیال ہے 10% بھی
دنیا میں نہیں ہے ایسے جو توحید والے ہوں. اللہ. اس کے بعد کہا گیا وَلَهُمْ فِيهِ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں ایسی بیویاں ہیں جو پاک ہیں. اللہ. پاکی کا تصور آپ کیجئے، پاک کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. اس میں کہا گیا ان کے لیے بیویاں ہیں، ایسا نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے لیے مرد ہیں، ایسا نہیں کہا گیا. مردوں کے لیے بیویاں، ایسا نہ کہا گیا بیویوں کے لیے مرد ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے کہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ مردوں کو عورتوں کا شوق دلاتے تھے، نہ کہ عورتوں کو مردوں کا شوق. حیا کی وجہ سے عرب عورتیں بہت حیادار ہوتی تھیں، تو مردوں کو شوق دلاتے تھے. دارالسلام سے کتاب لیا میں نے، تو اس کا جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا شخص تھا، اس کو میں نے دعا دی. میں نے دعا دی امرت نوحا وزوجت بکرا، کہ اللہ تجھے عمر نوح عطا کرے، 950 سال زندہ رہے تو، وزوجت بکرا، اور کسی کنواری لڑکی سے تیری شادی کرا دے. خوب ہنس رہا تھا ایسے، اس کا پیٹ آگے کو آیا ہوا تھا، عجیب ردم کے ساتھ اس کا آگے پیچھے ہو رہا تھا، اس کا پیٹ کر رہا تھا. میں نے کیف ہذا البتین، یہ دو پیٹ کیسا ہنس رہا ہے. تو مردوں کو عورتوں کا شوق دلایا جاتا ہے، اس کا الٹا نہیں ہے. عورتیں حیادار ہوتی ہیں، ایسا نہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کا شوق دلاؤ. تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مردوں کے لیے پاک بیویاں ہیں. ایسا نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، وہ تو ملنے ہی والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اچھے سے اچھا جس کو پسند کریں گے ان کو دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو خون بہائے اور اسی طریقے سے فتن و فساد کرے. من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو خون بہائے اور فساد کرے. پتہ یہ چلا کہ معصوم مخلوق فرشتے یہ دو چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ایک خون بہانے سے، ایک فساد کرنے سے. لہذا جو فسادی ہیں فرشتوں سے نفرت کرتے ہیں، جو خون بہاتے ہیں فرشتوں کو اس خونریزی سے نفرت ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیسے خونریزی کو اور فساد کو پسند کر سکتے ہیں؟ تو قرآن میں ہے کہ فرشتے ناپسند کرتے دو چیزوں کو، خونریزی کو اور فساد کو. اس کے بعد کہا گیا آدم کو جنت میں ڈال دیا گیا حوا کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ. کہا گیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. کہا گیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ اور جو مرضی ہو جم کر کے کھاؤ. ایک مفسر لکھتا ہے کہ متطلبات الحیات الکریمہ، ایک اچھی زندگی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ڈیمانڈز کیا ہوتے ہیں. ایک اچھی زندگی کی ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے؟ بولے 3 چیزیں، ایک تو گھر، السکن، اور دوسرے الزواج، اچھی بیوی، اور تیسرے لقمۃ الحریہ، آزادی کے ساتھ آدمی کو لقمہ مل جائے. یہ 3 چیزیں جس کو مل جائے قرآن حکیم کہتا ہے وہ سکون میں ہے. کیا کتاب ہے نہیں، سبحان اللہ. کیا متطلبات الحیات الکریمہ، اچھی زندگی کے تقاضے اور ڈیمانڈز کیا؟ 3، مکان ہو، زواج بیوی اچھی ہو، اور تیسرے لقمۃ الحریہ، آزادی کے ساتھ آدمی لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتار سکتا ہو. یہ تینوں چیزیں اگر مل گئی تو سمجھو اسے ایک بہترین زندگی عطا کر دی گئی، دے دی گئی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ آدم سے یہ کہا گیا تھا کہ جنت میں رہو لیکن ایک کام مت کرنا. بولے دیکھو ایک نقطہ یہ ملا کہ انسانوں کو جتنی بھی حلال چیزیں ہیں برتنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ریسٹرکشنز رکھی ہیں، کچھ پروہیبیشنز ہیں کہ آپ وہ نہیں کر سکتے آپ، اور وہ آپ کے لیے ہی اچھا ہے. جن چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا وہ آپ کے لیے اس میں آپ کے لیے فائدے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک گئے تو آپ ہی کے لیے فائدے. اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہونے والا؟ کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، صرف اتنا ہی. اس درخت کے گھما پھرا کر کے شیطان قسمیں کھا کھا کر کے وہاں لے آیا اور درخت کا پھل کھلا دیا، گناہ ہو گیا.
اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں تو کیا کروں, گناہ تو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کلمات سکھائے توبہ کے. دیکھو ایک تو توبہ کی توفیق دی, دوسرے توبہ کے کلمات سکھائے, اور جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ کو قبول بھی کیا. اللہ رحیم کتنا ہے, اندازہ لگائیے آپ. دیکھو گناہ ہو گیا, اللہ انہیں توبہ کے کلمات سکھا رہا ہے اور توبہ کی توفیق دے رہا ہے, اور توبہ کی توفیق کے ساتھ اللہ اس توبہ کو قبول بھی کر رہا ہے. توبہ کی توفیق ہے, توبہ کے کلمات ہے, اور توبہ کو قبول کر کے ان کا اکرام بھی کر رہا ہے. اللہ کس قدر رحیم ہے. اور یاد رکھو گناہ کرنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے, گناہ پر مر جانا بغیر توبہ کی یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا دنیا سے جانے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ. جی توبہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا گیا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا, کہا کہ حضرت ایک بات بولوں؟ بولے ہاں بول. کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھلائی کا حکم دوں اور برائی سے لوگوں کو روکوں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اگر تیرے کو رسوا نہ کرے تو کر, ورنہ یہ کام اپنے سے شروع کر. آیت میں کیا ہے, کیا تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, اپنے کو بھول جاتے ہو؟ یہ آدمی کیا بولا آ کر کے, میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دوں, برائیوں سے روکوں. ابن عباس نے کہا کہ اگر یہ آیت تجھے رسوا نہ کرے تو تو کر. اگر تو ایسا آدمی ہے جو برائی کر رہا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے بولا ہے, اگر یہ آیت تجھے رسوا نہ کرے تو کر, ورنہ فبدا بنفسک, تو یہ آیت اپنے اوپر منطبق کر اور اپنے سے اس کام کو شروع کر کہ پہلے تو سدھر جا, تو اچھا ہو جا پہلے. اس کے بعد کہا گیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. جب بھی کوئی مصیبت آئے دو چیز آپ کو کرنا ہے, صبر اور نماز. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ صبر کے ساتھ نماز کی کیا ضرورت ہے, تو لکھا ہے کہ صبر ایک توشہ ہے. ارے بھائی ٹفن لے کر کے آپ جا رہے ہیں, توشہ ختم ہو گیا, اب کیا کرنا ہے آپ کو, تو اب نماز آپ کا ساتھ دے گی. اللہ اکبر, توشہ ختم ہو جائے تو نماز آپ کا ساتھ دے گی. جی ہاں, نماز آپ کا ساتھ دے گی. تو صبر ایک توشہ ہے, وہ ختم ہو سکتا ہے. اگر یہ توشہ ختم ہو جائے تو نماز سے سہارا لو, یہ اس کو ریکور کر دے گی, برابر کر دے گی. اور ایک نے کہا, ایک مفسر نے, کہ صبر جو ہوتا ہے یہ تمہاری مدد کرتا ہے کہ تم گرو نہ پستی میں, اور نماز مدد کرتی ہے کہ تم اوپر بلندی کی طرف چڑھتے چلے جاؤ. تو صبر تم کو نیچے نہیں گرنے دیتا اور نماز تم کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. لہذا اگر نیچے نہ گرنا ہو اور بلندی کی طرف سفر کرنا ہو تو دو چیزیں آپ کو کرنی ہے, صبر اور نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نیچے اگر نہ گرنا ہو اور بلندی کی طرف جانا ہو تو ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو. بلندی کی طرف جاؤ گے, نیچے نہیں گرو گے, یہ بتایا گیا. کہا گیا کہ نماز جو ہوتی ہے نا ایک شخص کے اوپر بھاری نہیں پڑتی, ورنہ نماز بھاری پڑتی ہے لوگوں کے اوپر. کون لوگ ہوتے؟ خشوع والے. خشوع جیسے نماز ہوتا ہے, نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا. اب نماز کے اندر خشوع خضوع کا کیا مطلب ہے؟ ادھر کھجا رہا ہے, ادھر کھجا رہا ہے, اور کھڑا ہے یہاں, دل اور دماغ اس کا دکان میں ہے, ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ, اس کا مطلب نماز میں خشوع نہیں ہے. اچھا, لیکن اگر جس کے اندر خشوع ہو اس کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا, یہ خشوع لائے کہاں سے؟ سوال پیدا ہوا نا. نماز بھاری ہے لوگوں پر, مگر جن کے پاس خشوع ہے ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ ہم خشوع لائے کہاں سے؟ جواب دیا گیا, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ تصور کرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اسی کی طرف جانا ہے. اگر یہ تصور رہے کہ ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو خشوع تو ویسے پیدا ہو جائے گا. آدمی کے ذہن سے تمام چیزیں کافور ہو جائیں گی, اللہ ہی اس کو دکھے گا سامنے. اللہ اکبر. تو خشوع اگر پیدا کرنا ہو تو ایک ہی طریقہ ہے, تصور یہ کرو کہ ہمیں ایک دن رب سے ملاقات کرنا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اللہ اکبر.
بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے تھے، لیکن وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب میں آ کر کے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تم اللہ خون بہا دو ایک دوسرے کا، اتنا بڑا گناہ کر چکے تم۔ کہا ایک دوسرے کو مارو، تم اتنا بڑا گناہ کر چکے ہو تم۔ اب ایک دوسرے کے سامنے آگے تلواریں لے لے کر کے سب کی گردنیں کاٹ دی انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، لیکن سزا کیا دی کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کی توبہ کیسی تھی؟ اللہ نے فرمایا توبہ کیسے کرو گے، یہ گناہ کر چکے ہو۔ یہ توبہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ ایک مفسر لکھتا ہے توبۃ بنی اسرائیل اراقۃ الدم وفی دیننا اراقۃ دموع الندم، کہ بنی اسرائیل کی توبہ اور اسلام کی توبہ، مسلمانوں کی توبہ میں ایک فرق ہے کہ بنی اسرائیل کی توبہ میں خون بہانا تھا کہ خون بہا دو، گردن کاٹ دو، اور ہمارے دین کے اندر ہے ندامت کے آنسوؤں کا بہانا ہے۔ ہمارے ہاں صرف آنسو بہا دو توبہ ہو گئی، اور ان کے ہاں آنسو بہانے سے کام نہیں چلتا تھا، خون بہانا ضروری تھا۔ یہ فرق ہے بنی اسرائیل کی توبہ میں اور مسلمانوں اور اسلام کے اندر توبہ کے تصور میں۔ توبۃ بنی اسرائیل اراقۃ الدم، بنی اسرائیل کی توبہ تھی کہ خون بہاؤ، وفی دیننا اراقۃ دموع الندم، اور ہمارے ہاں ہے توبہ کہ آدمی ندامت کے آنسو بہا دے، تنہائی میں جا کر کے ذرا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آنسو بہا دو۔ بڑی قدر ہے آنسوؤں کی۔ یہ پانی جو ہے نا، پانی بہت ہی عجیب ہے، اللہ کیا اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت۔ کہا گیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اوکے کیوں؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے رب سے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو۔ توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ منڈی کاٹ دینا، گردن کاٹ دینا، ایک دوسرے کو مار دینا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ندامت کے آنسو بہا دو، میرے رب غلطی ہو گئی، میں اپنے تمام گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، میرے رب مجھے معاف کر دیتا۔ وہ تو کہتا دنیا بھر کے برابر تم گناہ لے کر کے آؤ اور میرے سامنے رو پڑو، میں گناہ سارے کے سارے بخش دوں گا، میں پرواہ نہیں کرتا بولتے اللہ حدیث میں لا ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اور اللہ کو کس کی پرواہ ہے؟ گناہ کرنے والا کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کر چکا ہو، اللہ فرما رہا میں اسے بخش دوں، میں پرواہ نہیں کرتا، آئی ڈونٹ کیئر۔ اللہ فرما رہا آئی ڈونٹ کیئر، معاف کر دیا میں نے اس کو۔ مجھ سے کون پوچھنے والا؟ کس کی اوقات؟ تو کون مجھ سے پوچھنے والا؟ مجھ سے تو پوچھے گا، تیری اوقات کیا ہے؟ مجھ سے پوچھے گا تو؟ زندگی بھر گناہ کرنے والے آدمی کو میں بخش دیتا ہوں، تو کون؟ ترم خان کون تو؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے نہیں سوال کیا جائے گا، لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ سے کون سوال کرے گا؟ غلام کی کیا مجال کہ آقا کے سامنے منہ کھول سکے، سوال کر سکے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا، غالباً اس کے بھائی کے بیٹوں نے، بھتیجوں نے قتل کر دیا۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ اب یہ مقتول کے وارثین آئے اور موسیٰ سے کہا کہ تم دعا کرو اللہ سے۔ دیکھو کتنے بدماش ہیں، دیکھو ذرا کیا بول رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اپنے رب سے آپ دعا کرو کہ ہمارے لیے واضح کرے کہ قاتل کون ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ بنی اسرائیل اتنی بری قوم ہے یہودی، انہوں نے کبھی اللہ کو اپنا رب نہیں مانا ہے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، ہم تو روز کہتے ہیں میرے رب۔ یہ یہودی ایسی قوم ہے جسے ہم پناہ مانگتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے کبھی اللہ کو، اس قوم نے اپنا رب نہیں مانا۔ وہ موسیٰ سے کہہ رہے تم اپنے رب سے بولو، یہ نہیں کہہ رہے ہمارے رب سے کہو۔ قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے بولو آپ۔ یعنی اتنی نالائق اور بدماش قوم ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کو اپنا رب نہیں مانا۔ یہ موسیٰ سے کہہ رہے اپنے رب سے بولو، اپنے رب سے بولو۔ کتنی بڑی بات۔
کہتے اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ایسا بولتے وہاں بھی وہ اذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے، پھر کائے کے لیے؟ مزے کرنے کے خالی تم نا؟ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے لڑنے کے لیے کون جانا؟ موسیٰ اور ان کا رب، اتنی بدماش کو. تو اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، اس لیے کہ بچڑے کو پوج رہے تھے، ظاہر ہے کہ بچڑے کی ماں کو تو ذبح کروا دینا ہے تاکہ پتہ چلے ان کے معبود کی کیا حیثیت ہے. اب آنا کہانی کرنے لگے. جب حکم یہ آیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت لگا کر کے، یا بیل تھا، وہ مردے کے بدن سے لگا دو، مس کر دو، ٹچ کر دو، مردہ زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. نکتہ آپ نے دیکھا، کیا سمجھا آپ؟ اتنی میٹیریلسٹک تھی یہ قوم، مادہ پرست تھی، یہ دنیا پرست قوم تھی، اور آج بھی ہے. اتنی دنیا پرست قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مردے سے مردے کو زندہ کیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی مردہ تو پڑا ہوا ہے نا، مرا ہوا ہے نا، وہ آدمی اس کو زندہ کر رہا ہے تاکہ قاتل کا نام بتائے. تو کس چیز سے زندہ کیا گیا؟ گائے کا گوشت لے کر کے اس کو ٹچ کیا گیا، تو گوشت بھی تو مردہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہاری یہ مادہ پرستانہ جو زندگی ہے نا، اس کو چھوڑ دو. تم روح بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میت سے میت کو زندہ کیا، مردے سے مردے کو زندہ کر کے بتایا. تمہاری زندگی پوری کی پوری میٹیریل ہے، مادی ہے، میٹیریلسٹک ہے تمہاری. یہ دیکھو مردے سے مردہ کو ہم زندہ کر رہے ہیں. کائنات میں کوئی مردے سے مردے کو زندہ کر ہی نہیں سکتے، یہاں مردے سے مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہے ہیں آپ. پھر بہانے کرنے لگو، ایسا ہے تو ویسا ہے. کہنے لگے آئے، کہنے لگے کیا بول رہے ہیں آپ؟ بولے گائے ذبح کرنا ہے. بولے اتتخذونہ ہزوا، ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہل میں سے ہو جاؤں. اس کا مطلب مذاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے. کوئی مذاق کرے تو بول دو تو جاہل آدمی ہے. یا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تعوذ کس سے کیا؟ جہالت سے. جہالت سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس سے پناہ چاہیے؟ تعوذ بعلم لا ينفع، ایسے علم سے آپ نے اللہ کی پناہ چاہیے جو فائدہ نہ دے. اس کا مطلب جو مذاق کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. کہہ رہے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ مذاق؟ میں مذاق کیوں کروں گا؟ میں جاہل تھوڑی ہوں. کہنے لگے ایک بات بتا دیں، ذرا واضح کر دیں، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ما لونہا، کلر کیا ہو؟ دعا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کلر کیسا ہونا چاہیے اس گائے کا. اللہ نے فرمایا چٹکیلا رنگ ہونا چاہیے، دیکھنے والوں کو اچھی لگے. فاقع لونہا تسر الناظرین. پھر پوچھتے ہیں ایک شبہ اور ہے گائے کے بارے میں. کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ جوان ہو کہ بوڑھی ہو. ارے حکم تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دو اللہ کے بندو. اب یار بڈھی ہو کہ جوان ہو؟ بولے بیچ بیچ کی ہو. اب چلو رنگ کیسا ہو؟ بولے فاقع چٹکیلا رنگ ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگے. پھر آتے ایک شبہ اور ہے، اسی وجہ سے کہا گیا زیادہ سوال کر مت کیا کرو. بہت زیادہ کثرت سوال کی وجہ سے قوم گمراہ ہو چکی ہے. یہ کثرت سوال کرنے والے. کہا ایک سوال اور ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ کیا بول رہے ہیں یہ ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل چلی ہوئی نہ ہو. انا للہ و انا الیہ. بولے ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل چلی ہوئی نہ ہو. جیسے جیسے یہ سوال کرتے گئے احکامات سخت ہوتے گئے. خریدا انہوں نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خریدنے کے لیے جب گئے تو ایسی گائے ملی کہ پوری بنی اسرائیل کی عورتوں کے زیورات بک گئے، اتنی قیمت میں وہ گائے ملی. تو کثرت سوال سے احکامات پہ سختی آ جاتی. اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتائی، دل سخت ہو جاتا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ اکبر. یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا دل سخت ہو جائے. دل کتنا نرم ہے دیکھو، نکالو تو لوتھڑا ہے، ہڈی نہیں ہے اس میں.
لیکن اللہ فرما رہے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے ضروری نہیں کہ جو چیز نرم دکھائی دے اس کا اندرون بھی نرم ہو، اور جو چیز باہر سے نرم سخت دکھائی دے تو ضروری نہیں کہ اندر نرم ہو، الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جو چیز ظاہر میں سخت دکھائی دے ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی سخت ہو۔ پتھر کو دیکھیں، پتھر باہر سے کتنا سخت دکھ رہا ہے لیکن اندر سے اللہ بول رہا ہے نرم ہے یہ، بلکہ دل اس کے مقابلے میں سخت ہے۔ اگر سختی پر آئے یہ دل نرم دکھائی دیتا اس کو ہاتھ میں ایسے لے سکتے ہو، ہڈی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کوئی ایسا نرم دکھائی دے ضروری نہیں کہ جو ظاہر میں نرم ہو وہ اندر سے بھی نرم ہو، اندر سے سخت ہو سکتا ہے، لہذا چیک کر لیا کرو، چیک کر لو، اس لیے کہ ظاہر میں اگر نرم نظر آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ باطن میں بھی نرم ہو، لہذا چیک کر لو کہ کیسا ہے ہو۔ اس لیے کہ پتھر کو دیکھو، دل کو دیکھو کتنا نرم ہے لیکن پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک بعض لوگ گناہ کرتے ہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، غور سے سنو اس کو، گناہ کرتے کرتے گناہ ایسا ہوتا ہے گناہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، احاطہ کر لیتے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، احاطہ، وہ جو دائرہ ہوتا ہے نا، دائرہ سمجھتے ہیں نا، پڑھتے ہو ان وچ کلاس ڈو یو ریڈ، کس میں پڑھتے ہو؟ 6 ان وچ؟ پڑھو، محنت کرو بھائی، مسلمان بچوں کو بہت ضرورت ہے پڑھنے کی۔ ہمارے یہاں نرسری میں ہمارے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے KG میں دائرہ، which shape is this? The circle. This line is called the diameter, half line is called the radius expressed by r. The area of the circle is pi r square. The perimeter of the circle is 2 pi r. The value of pi is 22/7. ہمارے KG میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارا اسکول ہے خود کا، میرا خود کا ہے، اس کا چیئرمین ہوں میں، اور دوسری زبان عربی ہے اور تیسری سنسکرت ہے۔ ہمارے ہاں KG میں 30 تک کیمیکل ایلیمنٹس یاد ہونا بچوں کو، جی کیمیکل ایلیمنٹس 3 نام بتائیے تو نمبر بتا دے گا، کوبالٹ بولیے نمبر بتا دے گا، نمبر بولیے کوبالٹ بتا دے گا، آکسیجن بولیے نمبر بتا دے گا، جی سمجھ میں نہیں آتا، نہیں محنت اسٹڈی ہارڈ ہے۔ تو احاطہ یہ جو ہے نا، یہ جو دائرے کو بناتا ہے اس لیے کہ مرکز سے جب محیط کی طرف سرکمفرنس کی طرف آپ لائنیں کھینچیں گے تمام لائنیں برابر ہوں، دس کال دائرہ سرکل، اس کا طریقہ ہے۔ تو محیط وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ یعنی احاطہ کر لیں گناہ اس کے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ گناہ احاطہ کر لیں کا کیا مطلب؟ اگر گناہ احاطہ کر لیں تو فلوئے کا اصحاب النار، جہنمی ہے۔ گناہ احاطہ کر لیں جہنمی ہے، گناہ احاطہ کر لیں، اس کا گھیر لیں اس کو سرکمفرنس کی طرح، وہ کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ آدمی مر جائے مگر توبہ نہ کرے، توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو سمجھو اس کے گناہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ہم نکلے گا کیسے؟ دائرہ تو بن گیا نا، سرکمفرنس ہے، دائرہ بن گیا، نکلے گا کیسے؟ اس کے بعد انسانیت کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر ایک آدمی سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، جی اس میں جنس نہیں بیان کی گئی، کالا ہو گورا ہو، کہاں کا رہنے والا ہو کہاں کا رہنے والا نہ ہو، لون رنگ نہیں بتایا گیا، گورا ہو کالا ہو، جنس نہیں بتایا گیا کہاں کا ہو، اور اسی طرح دین نہیں بتایا گیا کہ کس مذہب کا ہو۔ یہ انسانیت ہے، ہر ایک سے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو خوش خلقی سے پیش آؤ، آپ کا بیہیویئر بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، حسین ہونا چاہیے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی نے کہا ہے مجھے بڑا اچھا لگا، شاید آپ کو بھی پسند آئے، کہ ماں یہ کہتی ہے کہ میرے بچے نے آج کھایا کیا ہے، اور باپ یہ کہتا ہے میرا بچہ زندگی میں کھائے گا کیا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، جی 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 یہ فرق ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں نہیں سمجھا؟ محبت کیوں کرتا ہے آدمی؟ پہلے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ احسان یہی کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، کھلا رہی ہے، سلا رہی ہے، اپنا جو ہے گیلے میں سو رہی ہے، مجھے سوکھے میں سلا رہی ہے، تو اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھو احسان یہ سبب ہے محبت کا۔ اور جب بڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے باپ ہر قدم پر اس کی مدد کر رہا ہے، پیسہ نہیں ہے
کسی سے قرض لے کر کے دے رہا ہے کہ پڑھائی کا نقصان نہ ہو, بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو, بیمار ہے رات بھر نیند نہیں آتی اس کو, کہیں سے بھی پیسہ جوڑ کر کے لاتا ہے. تو ماں یہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے نے آج کھایا کیا, باپ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ زندگی بھر کیا کھائے گا. یہ فرق ہوتا ہے ماں اور باپ میں. تو دونوں احترام کے قابل ہیں, دونوں احسان کے, احسان ہی محبت کا سبب ہے. وہ بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احسان کر رہے ہیں تمہارے اوپر. احسان یہ محبت کا سبب ہے. جی کسی پرندے کے ساتھ احسان کر دو تم سے محبت کرنے لگے. جی یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا یہ زندگی کے اتنے خواہش مند ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تب بھی ان کو کم پڑے گی. کیوں ایسا جانتے ہیں کیوں؟ آدمی گناہوں کا رسیا ہو جائے, گناہوں کا چسکا لگ جائے تو پھر وہ لمبی زندگی کی خواہش کرتا ہے. گناہوں کا رسیا ہو جائے, زیادہ سے زیادہ مزے لے لو, زیادہ سے زیادہ گناہ کر لو, زیادہ سے زیادہ. تو یہ جو ہے گناہ کا جو تصور ہے اور گناہ کرنے کا جو انداز ہے اس کا, یہ اس کو سجھاتا ہے کہ تو تمنا کرتی زندگی بڑی لمبی ہو. ایسے یہودی ایسے ہی تھے. فرمایا گیا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ دل کے اوپر نازل ہوا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اے میرے حبیب یہ قرآن دل کے اوپر نازل ہوا ہے. کہتے انزل القرآن علی الجنان, قرآن نازل ہوا دل کے اوپر لیقودہ الی الجنان, تاکہ جنت میں لے جائے. ایک مفسر بولتا ہے یعنی قرآن دل کے اوپر نازل ہوا ہے تاکہ دل کو منور کرے. ہو آج اسی قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد ہاروت ماروت کا بیان ہے. ہاروت ماروت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دونوں فرشتے تھے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں یہودی تھے, یہ جادو سکھاتے تھے. لیکن فرشتے معصوم ہیں اور جادو شرک ہے, فرشتے جادو نہیں کر سکتے نہ سکھا سکتے. تو یہ دونوں یہودی تھے, جادو سکھاتے تھے. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا کرتے تھے, ان کا ایک کام تھا جادو کے ذریعے کہ یفرقون بھی بین المرء و زوجہ, جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے تھے. اور میاں بیوی کے درمیان تفریق یہ عائلی زندگی کے پورے خاندانی نظام کو بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے. تو کیا کرتے تھے, جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے. تو مفسر نے لکھا کہ ہاروت ماروت سے زیادہ, ہاروت ماروت سے بڑی جادوگر ہے یہ دنیا, اس لیے کہ ہاروت ماروت اپنے جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے, لیکن یہ دنیا رب اور بندے کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے. یہ بہت خطرناک ہے یہ. لہذا دنیا سے ذرا محتاط ہو کر کے رہے, بی کیئرفل, بالکل کیئرفل ہو. اس لیے کہ ہاروت ماروت جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے, اور دنیا رب اور بندے کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے. دنیا میں آدمی پھنس جاتا ہے, رب کو بھول جاتا ہے. کتنی خطرناک ہے دنیا. یہودی جب آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لفظ بولتے تھے. صحابہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نصیحت کر رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, تو کچھ لوگ دور بیٹھے ہوتے تھے تو آواز صاف سنائی نہیں دیتی تھی. تو وہ کہتے تھے انظر رائنا, اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. مطلب یہ تھا رعایت کیجیے یعنی ہماری طرف دیکھیے. ان بدماشوں نے کیا کیا, یہودیوں نے اس کو تھوڑا کھینچ کر کے بولنا شروع کیا. رائنا, رائنا ایسا بولتے تھے. ہمارے چرواہے, رائی مانے چرواہا, شیفرڈ کے معنی میں, اے ہمارے چرواہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چال کو دیکھا کہ اس لفظ کو بگاڑ کر کے میرے نبی کی توہین کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لفظ مت بولے کرو, رائنا مت بولو, اس لیے کہ دوسرے لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. انظر نہ بولو, اے اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے. نقطہ یہ ملا, اگر کسی صحیح کام سے کوئی بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہو تو یہ صحیح کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ, کوئی صحیح کام آپ کرنے والے ہوں لیکن اس صحیح کام سے کوئی بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہو تو یہ صحیح کام چھوڑ دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ تم لوگ ان لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اگر ان کو برا بھلا کہو گے تو مجھے برا بھلا کہیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ. تو صحیح بات اگر کسی بڑے فتنے کو جنم دینے والی ہو تو صحیح بات کو روک لینا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے.
یہودی کہتے تھے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہودی نہ ہو جائے، اور نصرانی یہ بولتے تھے کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نصرانی نہ ہو جائے۔ آج یہی بولتے ہیں نا کچھ لوگ، جب تک آدمی درگاہ والا نہ ہو جائے تب تک جنت میں نہیں جا سکتا، سنی نہ ہو جائے جب تک، یعنی وہ مسلک لے کر کے چل رہے ہیں کہ اس مسلک کے اندر جو لوگ داخل ہوئے وہی جنت میں جا سکتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تلک امانیہم، خالی آرزویں ہیں یہ، اور آرزوؤں سے کام نہیں چلتا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی دعویٰ کرے تو دلیل مانگو۔ یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہودی نہ ہو، اور نصرانی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی نصرانی نہ ہو تب تک جنت میں نہیں جائے، دلیل لاؤ۔ یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی بات دین کے نام پر کہی جائے دلیل مانگی جائے، اور کوئی بھی بات بلا دلیل ہو اس کو قبول نہ کیا جائے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ امت تھی، ایک گزر گئی، تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے ان کے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ تمہارے عملوں کے ذمہ دار نہیں اور تم ان کے عملوں کے ذمہ دار نہیں۔ یہ دو مرتبہ وہی آیت ریپیٹ کی گئی، پہلا پارہ اسی آیت پر ختم ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ہی صفحے کے اندر وہی آیت پہلی ریپیٹ کی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ ذہن نشین کرانے کے لیے کہ کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے کہ ہم انبیاء کے خاندان کیسے بخش دیے جائیں، ہم کسی ولی کے خاندان کے اس طرح بخش دیے جائیں۔ آدمی کو اس کا عمل ہی آگے بڑھا سکتا ہے، اگر اس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو نسب اور خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔